إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. انسان کی زندگی میں اہم ترین وقت کہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے وہ خطبہ جمعہ کی اس نشست کا وقت ہے. میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی انتہائی اہم ترین وقت اور لمحات. اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں ہم ہی نہیں اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس موقع پر یہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی پوری توجہ اور انہماک سے اس نشست کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تشریف رکھتے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ ہی نہیں فرشتے بھی میری انتظار میں ہوتے ہیں کہ میں آؤں گا تو رجسٹر بند کریں گے. اس میں کوئی میری اہمیت نہیں ہے، اس منصب کی اہمیت ہے اور اس نشست کی اہمیت ہے. میری جگہ کوئی بھی ہو فرشتے اس کا انتظار کریں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس نشست کی کس قدر اہمیت ہے. اسی لیے اس نشست کے جس ثواب کا تذکرہ کیا گیا ہے اتنا ثواب اسی لیے ہے. میں اس پر بھی سوچ رہا تھا کہ آخر اس قدر ثواب کیوں ہے اس نشست کا. واقعی یہ نشست جتنی اہم ہے اتنا ثواب ہے، اتنا اس پر اجر ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے باقی معاملات کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا اور بالکل کھیل تماشا کی کیفیت ہوتی ہے، ایسے ہی اس نشست کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک ایسی نشست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی اب تک ہے اور قیامت تک رہے گی. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک فرض نشست ہے، ایک ایسی مجلس ہے، ایک ایسا پروگرام ہے جو فرض ہے. اوپر سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلسل ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے.
یہ تسلسل کہیں بریک نہیں ہوتا کہ کہیں یہ نشست 1 مہینے کے لیے ریگولرلی شروع کی جائے اور پھر کامیاب نہ ہو تو کہا جائے کہ 2 مہینے کے بعد کر لو. جیسے کئی مساجد میں یا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وہ جوش و جذبے سے کہتے ہیں جی ہفتہ وار درس شروع کرتے ہیں، بعد میں توجہ نہیں رہتی، اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، کہتے ہیں 15 روزہ کر دیتے ہیں، ماہانہ کر دیتے ہیں، 6 مہینے کا اور پھر سال کا ہو جاتا ہے. لوگ نہیں آتے، توجہ نہیں رہتی. نشست کی کامیابی کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ اس معیار کے مطابق نہیں ہوتی وہ نشست کامیاب ہو سکے. لیکن یہ وہ واحد دینی نشست ہے، دینی مجلس ہے، اس کو آپ دینی جلسہ کہہ لیں، دینی پروگرام کہہ لیں، دعوت و تبلیغ کا پروگرام کہہ لیں، اصلاح نفس کا پروگرام کہہ لیں، نفس کے محاسبے کا پروگرام کہہ لیں، تربیتی نشست کہہ لیں، تزکیہ کا پروگرام کہہ لیں، اس کو جو نام دے دیں. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے یہ نشست شروع ہوئی، قیامت تک تسلسل سے جاری رہے گی. یہ خطبہ جمعہ کا آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 25 منٹ، 20 منٹ کی نشست نبی علیہ السلام سے شروع ہوئی. ہر عاقل بالغ تندرست مسلمان پر فرض ہے اور قیامت تک یہ نشست برپا ہوگی اور پورے تسلسل کے ساتھ مہینے میں 4 مرتبہ، ہر ہفتے کے بعد جمعہ کے دن. اور میرے بھائیوں، میں یہ بھی بات سوچتا ہوں کہ آج کی مصروف ترین دنیا میں جب ہر ایک آدمی اپنی مجبوریوں اور پریشانیوں میں ہے اور وہ کسی دینی پروگرام اور مجلس کے لیے وقت نہیں نکال سکتا. کئی دفعہ انسان چاہتے ہوئے بھی فلاں جگہ جی ایک بڑے عالم آ رہے ہیں، ان کا جلسہ ہے، بڑا خطاب کریں گے، آدمی کا دل چاہتا ہوتا ہے میں چلا جاؤں، کبھی کوئی کام، کبھی کوئی مصروفیت، کبھی کوئی پریشانی. بعض اوقات پورا منصوبہ ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اچانک کوئی پروگرام آ جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آدمی وہاں جانے سے رک جاتا ہے. حالانکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ عالم 1 سال کے بعد پنڈی میں آئے ہیں یا اسلام آباد میں آئے ہیں، یا ممکن ہے پہلی دفعہ آئے ہوں، یا ممکن ہے 5 سال کے بعد آئیں، آدمی وہاں نہیں جا سکتا. لیکن یہ وہ نشست ہے جس میں ہر مسلمان تقریباً شریک ہوتا ہے. جو ہفتے میں پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں. یعنی اب بھی پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت جمعہ کے دن مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرتی ہے، نماز جمعہ ادا کرتی. معلوم یہ ہوا کہ مصروفیت کے اس دور میں بھی اور لاپرواہی کے اس دور میں بھی، جب کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ دین کی طرف آئے، وہ نیک اعمال کرے، وہ آخرت کی فکر کرے، اس بات کی کسی کو فکر نہیں ہے، اس کے باوجود اس نشست میں آنے کا رجحان موجود ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ نہ تو سمجھانے والوں نے یہ سمجھایا اور سمجھنے والے تو جو جن کو سمجھنا چاہیے وہ سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں کہ اس نشست کا بھی یہ حشر ہوتا ہے کہ گلی میں اور بازار میں کھڑے ہیں اور تقریر سن رہے ہیں کہ مولوی صاحب کب عربی خطبہ سٹارٹ کریں گے اور ہم مسجد میں پہنچیں گے. اور مولوی صاحب بھی زور دے کے یہ نہیں کہتے کہ بھائی پہلے آ جاؤ، اس نشست کا یہ اجر و ثواب ہے، اس میں جو ذکر و نصیحت ہے اس کو صرف تم ہی سننے نہیں آتے ہو، فرشتے بھی سننے آتے ہیں. اگر یہ کہا جائے، یہ ترغیب دی جائے، لوگوں کو یہ بتلایا جائے، اس کے اجر و ثواب کا تذکرہ کیا جائے تو پھر بھی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. کوئی 20, 30, 50% لوگ تو اس ترغیب کو سن کر ضرور مسجدوں میں آئیں. لیکن مولوی صاحب بھی سمجھتے ہیں مجھے تنخواہ تو مل رہی ہے نا، میرا تو مسئلہ نہیں ہے، نہ آئیں بے شک، بلکہ اچھا ہے نہ ہی آئیں. آئیں گے تو ڈیمانڈ کریں گے کوئی اچھا سا خطبہ ہو اور مجھے تیاری کرنی پڑے گی تو میں بھی ایسے ہی وقت نکال لوں. اور وہ بھی چاہتے ہیں ہمیں کچھ نہ سننا پڑے، جائیں 2 رکعتیں پڑھ کے آ جائیں. سو میرے بھائیوں یاد رکھیے، جس اجر و ثواب کا میں تذکرہ کروں گا وہ نماز جمعہ کا نہیں ہے، وہ جمعے کی نماز کا جو 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں فرض نماز، اس کا ثواب نہیں ہے، وہ اس نشست میں حاضری کا ثواب ہے. کہ یہ جو آ کے آپ پہلے بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے مجھ سے پہلے آنا ہے، ایک ہی تو جگہ ہے جس میں آپ نے میرا انتظار کرنا ہے فرشتوں سمیت، اور وہ یہی نشست ہے. بلکہ زندگی میں تو مولانا صاحب کا 3 جگہ انتظار کیا جاتا ہے.
ایک خطبہ جمعہ کی نشست میں، ایک جب نکاح کا وقت ہوتا ہے کہ انہوں نے نکاح پڑھانا ہے، آئیں گے تو پڑھائیں گے، اور ایک جنازہ پڑھانے کے وقت، وہ بے شک مولوی صاحب لیٹ ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب آئیں گے تو کام ہوگا۔ اسی لیے یہ جو نشست ہے کہ آپ انتظار میں ہیں، تو آپ ہی انتظار میں نہیں ہیں، فرشتے بھی انتظار میں ہیں۔ وہ فرشتے جو مسجد کے گیٹ پر ہر آنے والے کا نام لکھ رہے ہیں رجسٹر لے کے، اس گیٹ پر بھی ہیں، ادھر سے بھی ہیں، جہاں سے انٹری ہوگی، جتنی انٹریز ہیں، خواتین کی انٹری الگ ہے، ان کے لیے الگ، ادھر کے لیے الگ، ادھر کے لیے الگ، جو جدھر سے آ رہا ہے وہاں فرشتے آگے کھڑے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہے، ہر آنے والے کا نام لکھ رہے ہیں، فلاں صاحب آ گئے، ہارون صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، پرویز صاحب آ گئے، خلیل صاحب آ گئے، چلو لکھ لیا گیا، یہ نام، یہ نام، یہ نام۔ اب جب میں آ جاتا ہوں، یہاں آ کے بیٹھ گیا، ذیشان بھائی کھڑے ہو گئے اذان کے لیے، اب فرشتوں نے بھی وہ رجسٹر بند کیا، وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، اوپر والے بھی آ گئے، ادھر آ کے بیٹھ گئے۔ اذا خرج الامام، جب امام منبر کی طرف نکلتا ہے، حضرت الملائکہ، فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں، یستمعون الذکر، تاکہ وہ اس نشست میں بیٹھ کے ذکر و نصیحت سنیں۔ اور فرشتے جو اس مجلس میں بیٹھ کے ذکر و نصیحت سنتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا یستمعون، استمع یستمع، اس کے معنی ہوتے ہیں پورے آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ ایک ایک لفظ سننا اور بات یاد رکھنا۔ میں اور آپ کس بات کے مولی ہیں؟ فرشتے بھی اس نشست میں کی گئی باتوں کو توجہ اور انہماک سے یاد رکھتے ہیں، شمار کرتے ہیں۔ طور پر تو میرے آپ کے متعلق ہے، فرشتوں کے عمل کے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ اس نشست کے آداب کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہی بات ہے! یہ اس نشست کی اہمیت ہے، اس کے آداب ہیں کہ میں اور آپ ان باتوں کے سننے اور عمل کرنے کے محتاج ہیں۔ وہ باتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، لیکن وہ باتیں چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس لیے فرشتے بھی پورے آداب کے ساتھ، وہاں پہ ادب کے ساتھ، ان میں انہماک اور توجہ کے ساتھ وہ گفتگو سنتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسی نشست کی اہمیت ہے جس میں ذکر و نصیحت ہوگی۔ ایسی نشست کی کوئی اہمیت نہیں کہ جس میں اخباری بیان پڑھے جائیں گے، یا کسی پر کیچڑ ڈالا جائے گا، یا لوگوں کو غلط لائن دی جائے گی، یا مولانا صاحب اپنا وقت پورا کرنے کی کوشش کریں گے بغیر ذکر و نصیحت کی تیاری کے لیے، وہ بھی خیانت کر رہے ہیں، اور سننے والے بھی اس خیانت کے مرتکب ہیں کہ وہ یہ باتیں سن کے مولانا صاحب کو ریکویسٹ نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ ذکر و نصیحت کی باتیں بتلائیے، کوئی قرآن و حدیث بتلائیے، کوئی نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق بتلائیے، کوئی ایسی بات بتلائیے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہو ہم آج یہ لے کے جا رہے ہیں، ہم فلاں مفید بات لے کے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہماری عاقبت سے ہے، جس کا تعلق ہماری فلاح سے ہے، جس کا تعلق دین کی خوبصورت باتوں سے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نشست انتہائی اہم ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے نا کہ جو جوش و جذبہ ہمارا رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کو ہوتا ہے، یہی جوش و جذبہ سارے خطبات جمعہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جمعے کے ہر خطبے کا وہی ثواب ہے جو جمعۃ الوداع کا ہے، ہر خطبے کے لیے وہی آداب ہیں جو خطبہ جمعۃ الوداع کے ہیں، ہر خطبے کے لیے وہی ذمہ داری اور احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا جو جمعۃ الوداع کے لیے ہے۔ کوئی اسپیشل اجر و ثواب یا کوئی اسپیشل ترغیب خطبہ جمعۃ الوداع کی نہیں ہے، رمضان المبارک کی خطبہ جمعۃ الوداع کی، یاد رکھیے۔ صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، بس۔ میرے بھائیوں، یہ جو نشست ہے، یہ 20 منٹ کی ہو، یہ 30 منٹ کی ہو، 30-40 منٹ سے تو خیر زیادہ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لمبی نشست کے لیے بہت سی باتوں کی تیاری کرنا بھی مسلسل، چونکہ عالم نے ہر جمعے یہ کام کرنا ہے،
تو مشکل بھی ہو جائے گا، سننے والوں کے لیے بھی یہ آسان نہیں ہے۔ ہاں وقت گزارنا ہو تو کوئی بات نہیں، 1.5 گھنٹہ وقت گزارا جا سکتا ہے۔ مجھ سمیت علماء اکرام کو پوری پریکٹس ہوتی ہے، 2 گھنٹے کھڑا کر لیں، وہ وقت گزار کے آپ کو دکھا دیں گے، مسئلہ ہی نہیں۔ وقت گزاری اور بات ہے، لیکن جو ترتیب سے مفید باتیں آپ تک سلیقے سے پہنچانا، اس کے لیے 20-25 منٹ ایک طوفانی وقت ہے۔ یہ پورے ہفتے کی تیاری آپ کریں نا تو وہ 25 سے 30 منٹ کی گفتگو بنے گی، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ فقط میرے اللہ کا کرم ہوگا تو آپ وہ 30 منٹ کی تیاری کر پائیں گے ایک پورے ہفتے میں۔ وہ ایک صاحب پچھلے جمعے کہہ رہے تھے غالباً خطبہ جمعۃ الوداع کو بھی کہ جی وہ ہماری مسجد میں بعض لوگ کہیں جی مولوی صاحب اتنی تنخواہ لیتے ہیں، کام کیا ہے جی؟ وہ آ کے ایک خطبہ جمعہ ہی تو دینا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی، ہم نے کہا آپ میں سے کوئی ایک ذرا دے کے دیکھے نا ایک خطبہ جمعہ، آپ 1 مہینہ تیاری کر کے آ جائیں نا، ذرا خطبہ جمعہ دیں۔ وہ سمجھتے ہیں آدھے گھنٹے کا کام ہے تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے رب کی قسم، اگر کوئی سب سے بڑا کام ہے، کوئی سب سے بڑا کام ہے، کوئی سب سے اہم نشست ہے سننے والوں کے لیے اور سنانے والے کے لیے، وہ خطبہ جمعہ کی نشست ہے۔ ہاں اگر ذمہ داری محسوس کی جائے، ہاں اگر اس ذمہ داری سے خیانت نہ کی جائے، نہ بتانے کے حوالے سے، نہ سننے کے حوالے سے، نہ سنانے کے حوالے سے، نہ سننے کے حوالے سے، اگر خیانت نہیں کی جاتی، سب سے اہم نشست ہے۔ اس نشست کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے جو دین سیکھنا ہے، جو باتیں سیکھنی ہیں، وہ اسی نشست میں سیکھنی ہے۔ مجھے بتائیں آپ ایسے کتنے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی مدرسے میں تو نہیں پڑھ رہا نا جا کے؟ کتنے جلسوں میں آپ جاتے ہیں؟ نہیں۔ کتنے پروگرام ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کتنی تربیت نشستیں ہوتے ہیں؟ بھائی ایک ہی اب یہ نشست رہ گئی ہے 20-25 منٹ کی، جس میں ہم نے کچھ دین سیکھنا ہے، موٹی موٹی باتیں سیکھنی ہیں جن کا تعلق ہماری اصلاح سے ہے، ہماری آخرت سے ہے، ہماری دنیا سے ہے، ہماری کامیابی سے، جس میں عقائد کی بات بھی ہوگی، جس میں اعمال کی بات بھی ہوگی، جس میں معاملات کی بھی بات ہوگی، جس میں اخلاقیات کی بھی بات ہوگی، جس میں ترغیب بھی ہوگی، جس میں ترہیب بھی ہوگی، جس میں دنیا کے متعلق بھی بات کی جائے گی، جس میں آخرت کے متعلق بھی بات کی جائے گی۔ یہی تو ایک نشست رہ گئی ہے، سنانے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی۔ سو میرے بھائیوں یاد رکھیے، خطبہ جمعہ کا اپنی زندگی میں بہت اہتمام کیجئے، بہت اہتمام۔ آپ پورا ہفتہ کام کیجئے، محنت کیجئے، جہاں پہ آپ کو نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہاں جماعت سے نماز پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی آپ کو کام سے نہیں روکتا، کوئی آپ کو محنت سے نہیں روکتا کہ آپ گھر بیٹھ جائیے، ضرور ادھر آ کے نماز پڑھنی ہے، کام نہیں کرنا۔ لیکن جمعے کا دن، جمعے سے پہلے اپنی کوئی مصروفیت نہ رکھیے۔ جو جاب نوکری والے ہیں ظاہر ہے وہ اپنے دفتر کے قریب جو مسجد ہوگی وہیں نماز پڑھیں گے۔ باقی جتنے لوگ ہیں جنہوں نے جاب نوکری کے لیے دور نہیں جانا یا جو قریب ہیں چھٹی ہو جاتی ہے، وہ پورے اہتمام سے میرے آنے سے پہلے مسجد آئیں گے تو خطبہ جمعہ کا ثواب پائیں گے۔ میرے آنے کے بعد والوں کو نماز کا ثواب ملے گا، خطبہ جمعہ کا پورا ثواب نہیں ملے گا۔ میں ایک حدیث کا تذکرہ کرتا ہوں، صرف وقت ہی اتنا ہے۔ کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ جو میرے آنے سے پہلے مسجد میں ہوگا، جب میں یہاں آ کے کھڑا ہو جاؤں گا اس وقت وہ یہاں بیٹھا ہوگا، اس کو ثواب ملے گا۔ چاہے میں لیٹ آؤں چاہے میں جلدی آؤں، میں 1 بجے آتا ہوں، 1 بجے جمعہ شروع، میں 1:10 پہ آؤں اس وقت جمعہ شروع، اس وقت تک جب تک وہ لوگ جتنے آئے ہوں گے ان کو پورا ثواب ملے گا۔ کون سا ثواب؟ جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ امام ترمذی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا، من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل وبکر وابتکر ودنا واستمع وانصت کان له بكل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، یہ غسل کر کے تیاری ہو رہی ہے، وبکر وابتکر، وہ جلدی مسجد آیا، غسل کیا جلدی۔ جمعہ کے دن سنت یہ ہے بہت جلد مسجد میں آیا جائے، جتنا جلدی کوئی آ سکتا ہے، 10 بجے آ سکتا ہے آ جائے، 11 بجے آ سکتا ہے آ جائے، 2 گھنٹے پہلے آ جا سکتا ہے، اس سے خوبصورت بات ہی کوئی نہیں۔
ادھر آئے، نوافل پڑھے، قرآن مجید پڑھے، دعائیں کرے، جس قدر عبادت کرے اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ جلدی مسجد آیا، غسل کیا، جلدی مسجد آیا، ودنا امام کے قریب ہوا، جتنا جلدی آئے گا اتنا آگے جگہ ملے گی۔ واستمع، خطبہ جمعہ کو غور سے سنا، استماع یستمع، غور سے سننے کو کہتے ہیں، پوری توجہ سے سنا، ادھر ادھر نہیں دیکھا، تنکوں سے نہیں کھیلا، کپڑوں سے نہیں کھیلا، صرف امام کی طرف توجہ ہے، بات غور سے سن رہا ہے، باتوں کو شمار کر رہا ہے، یاد رکھ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں یاد کر کے جاؤں گا، اور بالکل اگر کوئی خطبہ جمعہ سننا چاہے تو سناؤں گا۔ فرمایا اس کو اجر و ثواب کیا ملے گا؟ کان لہ بکل خطبۃ یخطوہا اجر سنۃ صیامہا و قیامہا، اس کو ہر اس قدم کے بدلے جو اس کے گھر سے لے کر مسجد تک ہے، گھر جتنا دور ہو، جتنا دور ہو۔ ہمارے ارشد صاحب بیریا سے آتے ہیں، وہ بیریا سے شمار ہوگا، جو اس گلی سے آ رہا ہے وہ جب گلی سے گھر سے یوں پاؤں نیچے رکھے گا پہلا قدم شمار ہوگا۔ ایک قدم کے بدلے کان لہ بکل خطوۃ یخطوہا اجر سنۃ صیامہا و قیامہا، اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور 1 سال میں عبادت کیا کی ہے؟ دن کو روزے رکھے ہیں، راتوں کو قیام کیا ہے۔ اللہ اکبر، روزے کا کیا ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اب جزا کا پیمانہ کوئی نہیں جانتا، اب کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کتنا ثواب ہوگا۔ اب ثواب کے پیمانے وہ 700 تک کا بھی اس سے آگے کام ہے، کوئی پتہ نہیں کتنا ہوگا۔ سو میرے بھائیوں، 1 قدم کے بدلے اگر 200 قدم ہیں تو 200 سال کی عبادت کا ثواب۔ کون سی عبادت؟ دن کو روزے رکھے ہیں، راتوں کو قیام کیا ہے۔ یہ نماز جمعہ کا ثواب نہیں ہے، یہ خطبہ جمعہ میں اہتمام سے حاضری کا ثواب ہے۔ اور یہ ثواب اس لیے بھی ہے کہ یہی وہ نشست ہے جس میں ذکر و نصیحت کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اور یہیں دین سیکھا جاتا ہے، اور یہیں سے انسان کی کایا پلٹتی ہے اگر وہ بات کو سمجھنے والا ہو۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، ہر ہفتے باقاعدگی سے ایک پروگرام، ایک جلسہ، ایک نشست، ایک مجلس کہ جس میں دین کی بات سنی جانی چاہیے توجہ سے اور سنائی جانی چاہیے پورے اہتمام سے، وہ یہ خطبہ جمعہ کی نشست ہے۔ اپنی زندگی میں اس کو بہت اہمیت دیجیے، ایک ہی جگہ تسلسل سے خطبات جمعہ سنیے، وقت پر پہنچیے اور کچھ حاصل کیجیے۔ اور جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے دین سکھلانا ہے ان کو بھی چاہیے کہ اعتدال پر مبنی دین، جو اعتدال پر مبنی اسلام کے عین مزاج کے مطابق ذکر و نصیحت کی تیاری کر کے جس قدر اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اس تڑپ کے ساتھ کہ ان کی بھی اور سننے والوں کی بھی اصلاح ہو، اور ان کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ دنیا اور آخرت کی خیر آسان کر دیں، اس نشست میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔